یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ جل اللہ یا جو اہل بیت کی اور چار معصومین کی شان میں گستاخی کرے تو ان کو ناصبی کہتے ہیں، اور ناصبی بھی کافر کی طرح نجس ہے. تو یہ نجس ہے، ان سے پرہیز کرنا ہم پہ لازم. یہ 8 نویں چیز شراب نجس ہے. اب شراب یا اسی طرح ہر وہ مائی چیزیں، بہنے والی چیزیں جو انسان کو مست کرتی ہیں، نجس بھی ہیں، حرام بھی ہے. اب شراب کے ساتھ کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے جو بہنے والی ہو اور مست کرے تو وہ نجس ہے اور حرام. لیکن وہ مست کرنے والی چیزیں کہ جو ٹھوس ہے، مضبوط ہے، بہنے والی نہیں ہے، مثلا کیا ہے، چرس ہے، افیون ہے، یا ہیروئن ہے، یا اور بھی چیزیں ہو سکتی ہے، بانگ ہے، یہ چیزیں حرام ہے لیکن نجس نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھنا. اب اس کے بعد ایک چیز الکوہل ہے. الکوہل نام سنا ہے الکوہل کا؟ ہاں جی. الکوہل نجس ہے کہ پاک؟ یہاں ایک مسئلہ واضح کرنا ہے. الکوہل کی 2 قسمیں کی ہے علماء نے، بالخصوص آیت اللہ خمینی نے الکوہل کی 2 قسمیں کی ہے. ایک قسم پاک ہے، ایک قسم نجس ہے. ایک ہے الکوہل صنعتی، وہ الکوہل جو صنعت میں کام میں لایا جاتا ہے، استعمال میں نہیں ہوتی. مثلا رنگ روغن میں استعمال ہوتی ہے، یا مثال کے طور پر یہ جو پالش میں اس کو استعمال کرتے ہیں، یا اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جس میں اس کو ملایا جاتا ہے، یا دوائیوں میں ملائی جاتی ہے. یا مثال کے طور پر وہ جو کیا کہتے ہیں، پرفیوم کہتے ہیں نا، اس میں بھی الکوہل ہوتی ہے. کیوں نہیں؟ وہ بھی الکوہل ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ الکوہل جس کو الکوہل صنعتی کہا جاتا ہے، استعمال کے لیے پینے کے لیے نہیں ہوتی، وہ اس چیز میں ملائی جاتی ہے کسی وجہ سے، تو وہ پاک بھی ہے، استعمال کر سکتے ہیں. پرفیوم ہم استعمال کر سکتے ہیں اگرچہ اس میں الکوہل کیوں نہ ہو. لیکن وہ الکوہل جو شراب کے طور پہ پی جاتی ہے، جو نشے کے لیے پی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ الکوہل نجس بھی ہے اور حرام بھی ہے. جب اس کی غذا انسان کا فضلہ، انسان کا پاخانہ بن جائے تو وہ اون نجس ہو جاتا ہے، کیونکہ اون کو پسینہ زیادہ آتا ہے تو اس کا پسینہ بھی نجس ہے. ٹھیک ہے، جب تک وہ طریقہ بتاؤں گا اس طریقے سے اس کو پاک نہیں کریں گے، اس کا پسینہ پاک نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ انسان کہ جو حرام طریقے سے مجنب ہو جائے، وضاحت کروں گا، کہ جو حرام طریقے سے اپنے اوپر غسل جنابت کو واجب کرے. ایک دفعہ انسان شادی کرتا ہے، حلال طریقے سے اس پہ غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے. بالغ بچوں کو پتہ ہے کہ غسل جنابت کیا ہے. غسل جنابت اس وقت واجب ہوتا ہے، بعد میں جب مسئلہ آئے گا تو بتاؤں گا، کہ جب انسان کو احتلام ہو جائے یا انسان سے منی نکلے تو غسل جنابت اس پہ واجب ہو جاتا ہے. اب یہ غسل جنابت جس پہ واجب ہو جائے اس کو مجنب کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجنب کہتے ہیں. اب ایک آدمی وہ ہے کہ جس نے حرام طریقے سے اپنے آپ کو مجنب بنایا ہے. حرام طریقے سے اس نے بدفعلی کی ہے، اس نے زنا کیا ہے، اس نے کوئی غلط طریقے سے منی نکالی ہے، تو اس پر جو غسل ہے وہ حرام طریقے سے واجب ہوا. غسل بار پر واجب ہے، چاہے حلال طریقے سے ہو چاہے حرام طریقے سے ہو. لیکن جب حرام طریقے سے کسی پہ غسل واجب ہو جائے، اب گرمیوں کا مہینہ ہے، اس کو پسینہ آتا ہے. اب اس کا پسینہ کیا ہے؟ اب اس کے پسینے کے بارے میں مجتہدین کا اختلاف ہے. دونوں مسائل میں یہاں عرض کروں گا. امام خمینی کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کا جو پسینہ ہے جو حرام طریقے سے جس پہ غسل واجب ہوا ہے، پسینہ نجس نہیں ہے، پاک ہے، لیکن اس پسینے کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ امام خمینی کا فتویٰ ہے. ٹھیک ہے جی، پسینہ پاک ہے لیکن اس پسینے کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی. لیکن باقی جو مجتہدین ہیں ان کا فتویٰ یہ ہے کہ جس طرح نجاست کھانے والے اون کا پسینہ نجس ہے، حرام طریقے سے جس پہ غسل واجب ہوا ہے اس کا پسینہ بھی نجس ہے جب تک وہ غسل نہیں کرتا. اب جب اس میں ان دونوں مسائل میں فرق یہ ہوگا، اگر اس کا پسینہ نجس نہ ہو تو کپڑے نجس نہیں ہوں گے، ہاتھ نجس نہیں ہوگا. لیکن اگر اس کا پسینہ نجس ہو جائے تو اس کا کپڑا بھی پاک نجس ہو جائے گا، اس کا جسم بھی نجس ہو جائے گا، جہاں جہاں ہاتھ لگے وہ بھی
تو بس اگر خدا نخواستہ کوئی حرام طریقے سے اپنے اوپر غسل واجب قرار دیتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے پسینے سے بھی پرہیز کرے تاکہ اس کی نماز باطل نہ ہو جائے۔ اب آخری مسئلہ، میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ ہے 11 چیزیں نجاست، نجس چیزیں کل 11۔ ان کے علاوہ ہر چیز کیا ہے جی؟ ہر چیز پاک ہے، ہر چیز پاک۔ اب جو پاک چیز ہے وہ نجس کیسے ہوتی ہے؟ انہی 11 میں سے کسی ایک کی وجہ سے، یا پیشاب لگے یا خون لگے یا کوئی اور نجاست کی وجہ سے نجس ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے پاک ہے، یہ مطلب ذہن میں رکھنا ہے۔ ہر چیز ہمارے لیے کیا ہے؟ ان 11 کے علاوہ ہر چیز ہمارے لیے پاک ہے جب تک یقین نہ ہو جائے کہ یہ چیز نجس ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی؟ ہر چیز ہمارے لیے کیا ہے؟ پاک۔ جب تک یقین نہ ہو جائے کہ یہ چیز نجس ہو گئی ہے اس وقت تک ہمارے لیے ہر چیز پاک۔ اب یقین کیسے ہوگا کہ یہ چیز نجس ہو گئی ہے؟ پاک کے لیے یقین شرط نہیں، آپ کو شک بھی ہو جائے وہ چیز پاک، ٹھیک، لیکن نجس کے لیے یقین شرط ہے کہ یہ چیز نجس ہو گئی ہے۔ اب نجاست کے یقین کے 3 طریقے ہیں، 3 طریقے، 3 طریقوں سے ہمیں یقین ہوگا کہ یہ پاک چیز نجس ہو گئی ہے۔ پہلا طریقہ، ہمیں خود یقین ہو جائے کہ یہ چیز نجس ہو گئی ہے۔ اب آپ کو کیسے یقین ہوتا ہے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بچے نے پیشاب کیا، خون گرا، پاخانہ گرا، کتے نے وہاں پہ پیشاب کیا، کتے کا مثلا لعاب وہاں پہ گرا، یا کوئی اور نجس چیز شراب وہاں پہ گری، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یقین ہو جاتا ہے۔ جب یقین ہو جائے، جب تک اس کو پاک نہیں کریں گے ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ پہلا طریقہ یقین کا۔ دوسرا طریقہ، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ 2 عادل آدمی، عادل کا مطلب ذہن میں رکھیں، عادل اس کو کہتے ہیں کہ جو کبھی برائی نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، نیکیاں نہیں کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ 2 عادل آدمی گواہی دیتے ہیں کہ یہ چیز نجس ہے۔ اب آپ کا دل مانے نہ مانے یقین کرنا پڑے گا کہ یہ چیز نجس ہے، وہی بول بات، کیونکہ 2 عادل کی گواہی ہر جگہ قبول کی جائے گی، چاہے حاکم شرع کے پاس ہو، چاہے ہمارے پاس ہو، چاہے کسی کے پاس ہو۔ جب 2 عادل آدمی گواہی دیں گے ان کی گواہیوں کو رد نہیں کر سکتے، ہم پہ واجب ہے کہ اس کی گواہی کو مانے، یقین کرے کہ یہ چیز نجس ہے، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ 2 عادل تو نہیں، ایک آدمی ہے جو قابل اعتبار ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ کہتا بھائی یہ چیز نجس ہے۔ اب یہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے، کیونکہ آپ کو ہر معاملے میں اعتبار ہے تو یہاں پر بھی اعتبار کرنا پڑے گا، اس کے کہنے پہ آپ کو یقین آنا چاہیے۔ اب یقین آئے گا پھر آپ کے لیے وہ چیز نجس۔ کتنے طریقے ہو گئے؟ 2۔ تیسرا نہیں تو یہ ایک ہی۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ نہ آپ کے پاس 2 عادل آتے ہیں، نہ کوئی ایک قابل اعتبار آدمی آتا ہے، نہ اپنی آنکھوں سے آپ دیکھتے ہیں، بلکہ جو چیز جس کے استعمال میں ہے یا جو چیز جس کی ملکیت میں ہے، جس کی اپنی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ نجس ہے۔ اب یہ میری چیز ہے، میں کہتا ہوں یہ نجس ہے، ڈاکٹر صاحب کو ماننا پڑے گا یہ نجس ہے، پہن کے نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو یہاں پہ چادر بچھی ہوئی ہے، ساجد صاحب کہتے ہیں کہ یہ نجس ہے، ماننا پڑے گا یہ ان کی ہے، ان کے استعمال میں ہے، ہم اس پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم اس پہ گیلا ہاتھ نہیں لگا سکتے جو کہ نجس ہو جائے گا۔ تو ان 3 طریقوں سے یقین ہوگا، یا تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یا 2 عادل آدمی، یا اس کے ساتھ یہ ہے کہ ایک قابل اعتبار آدمی کہے، یا جو چیز جس کے استعمال میں ہے یا جس کی اپنی ہے وہ کہے، تو ہمیں یقین حاصل ہوگا کہ یہ چیز نجس ہے۔ ان 3 طریقوں کے علاوہ کوئی چوتھا طریقہ نہیں ہے کہ جس سے ہمیں یقین ہو جائے۔ اب یہ معیار آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ اب آپ گلی میں جاتے ہیں، کوئی کیچڑ آپ دیکھ لیتے ہیں، یا گلی سے گزر رہے ہیں، باہر اوپر سے کوئی چھیل پڑ جاتی ہے یا کوئی چیز وہاں پڑی ہوئی ہے۔ اب ان تمام چیزوں کو جہاں جہاں جائیں گے ان 3 میں سے ایک کو لائیں، یا تو آپ اپنے آنکھوں سے اس کو نجس ہوتے ہوئے دیکھیں، یا تو 2 عادل آدمی کہیں، یا قابل اعتبار آدمی کہے، یا جو جس کے استعمال میں وہ کہے۔ اگر کوئی کچھ نہیں کہتا تو وہ چیز آپ کے لیے کیا ہے جی؟ پاک ہے۔ بس آسان ہو گیا ہمارے لیے مسئلہ، بالکل آسان ہو گیا۔ ان 3 طریقوں سے دیکھیں، اگر کوئی طریقے سے ثابت ہو گیا تو نجس، اگر کوئی طریقے سے ثابت نہ ہوا تو ہر چیز ہمارے لیے پاک ہے، شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کبھی شک ہوتا کہ یہ چیز پاک ہے کہ نجس ہے، اس چیز کو پاک سمجھ لیں۔ گلاس میں پانی پڑا ہوا ہے، آپ کو شک ہوتا ہے کہ نجس ہے کہ پاک ہے، آپ پی لیں، استعمال کریں، آپ کے لیے وہ چیز نجس نہیں ہے۔ تو یہ نجاسات، ان نجاسات کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری،
چونکہ تاکہ کوئی نجس چیز ہمارے اندر نہ جائے، ہمارا باطن بھی پاک ہونا چاہیے، ہمارا ظاہر بھی پاک ہونا چاہیے، باطن ان نجاسات سے، ظاہر ان نجاسات سے پاک ہو، اور ہمارا اندر گناہوں سے پاک. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا